ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انٹرنیشنل ختم نبوت کے حضرات کے زیر انتظام اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں ہم سب کی شرکت یقیناً ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اس پروگرام کے منتظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جملہ رفقاء کار کا اس موقع پر میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا اور آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا حکم عطا فرمایا، اور ان حضرات کی اس عظیم کاوش اور کامیاب کوشش پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جب اس عاجز کو حکم دیا کہ آپ نے حاضر ہونا ہے، تو میں نے اس وقت بھی ان سے گزارش کی تھی کہ میں سامع کے طور پہ تو وہاں شریک ہو سکتا ہوں، اس میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے، لیکن اس وقت اسٹیج پر موجود علماء کرام اور قائدین کی موجودگی میں کچھ معروضات پیش کرنا شاید میرے لیے مشکل ہو جائے، لیکن حکم ہوتا ہے جس سے سرتابی نہیں کی جا سکتی۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج تک نہ کوئی نبی دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی دنیا میں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل یہ پیشنگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد کچھ دجال کذاب لوگ ظاہر ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشنگوئی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ میں وقفے سے مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں ایسے جھوٹے دجال ظاہر ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسود عنسی اور مسیلمۃ الکذاب جیسے بدبخت ظاہر ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بخوبی احساس تھا، لہذا آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اسود عنسی کو انجام تک پہنچانے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے خود اپنے جانثاروں کا ایک لشکر روانہ فرمایا تھا، جس میں حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے،
ابھی تک حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خوشخبری نہیں پہنچائی تھی، نہ پہنچا سکے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے انتظار تھا کہ کیا خبر وہاں سے آتی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو دیکھتے ہوئے فیروز دیلمی کی جانب سے خبر آنے سے پہلے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ فیروز دیلمی کامیاب ہو گئے، اسود عنسی اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرمایا، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری لشکر جو روانہ کیا تھا وہ اسود عنسی کے خلاف روانہ کیا تھا، اسود عنسی کے خلاف بندے بھیجے تھے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں جو پہلا لشکر بھیجا تھا وہ مسیلمۃ الکذاب کے خلاف بھیجا تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق و تکوینی امر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جو 23 سالہ دور جس عظیم کام پہ اختتام تک پہنچایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا دور وہاں سے ہی شروع کر لیا، اور پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کس قدر عظیم کام ہے، کس قدر اہم کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں مختلف غزوات میں، مختلف سرایا میں تمام صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 259 بنتی ہے، 260 نہیں ہے، 259 تعداد ہے۔ اور مسیلمۃ الکذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ بھی تھے، تو مسیلمۃ الکذاب کی اس فتنے کو روکنے کے لیے، سدباب کرنے کے لیے جن صحابہ کرام نے قربانی دی ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 700 اور دوسری روایت کے مطابق 1200 ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ وقفے وقفے سے چلتا رہا۔ ہمارے قریب کے زمانے میں پھر قادیان میں ایک جھوٹا نبی، جھوٹا بندہ کھڑا ہو گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عالمی طاقتوں کی پشت پناہی اس کو حاصل تھی، چنانچہ اس نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو، جنہوں نے بروقت اس فتنے کا ادراک کر لیا، احساس کر لیا، اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس فتنے کے سرکوبی کے لیے انہوں نے صرف کر لی۔ چنانچہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، دوسرے اکابر نے یہ سلسلہ چلایا۔ پھر قریب کے زمانے میں حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ، دوسرے اکابر تک یہ سلسلہ پہنچا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک کہ روئی زمین پر ایک قادیانی موجود ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسود عنسی اور مسیلمۃ الکذاب کا معاملہ سامنے آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک خواب دکھایا تھا۔ حضور نے خود فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، اور میں پریشان ہو گیا کہ میرا سونے سے کیا لینا دینا ہے۔ مجھے خواب میں سونے کے 2 کنگن دکھائے گئے، پھر مجھے بتایا گیا کہ ان میں پھونک مارو۔ جب میں نے کنگنوں میں پھونک ماری تو وہ کنگن اڑ کے غائب ہو گئے۔ پھر مجھے اس کی تعبیر بتائی گئی کہ یہ 2 جھوٹے ہوں گے، 2 جھوٹے ہوں گے جو ظاہر ہوں گے، لیکن جس طرح یہ سونے کے کنگن بے حقیقت ایک پھونک سے ہی غائب ہو گئے، ایسے ہی ان کا فتنہ بے حقیقت ہوگا، جلدی نیست و نابود ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف جو بھی دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے بے بنیاد ہوا کرتا ہے، اور اس کی سرکوبی کرنا، اس کا سدباب کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جن کی پوری زندگی تعلیم و تعلم میں گزری، دینی خدمات ان کی اتنی ہیں کہ دنیا کے کونے کونے تک ان کا علمی فیض پھیلا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو بڑے مغموم تھے، بڑے افسردہ تھے۔ میں نے پوچھا استاد جی کیا مسئلہ ہے، آپ بڑے مغموم نظر آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے پوری زندگی ضائع کر دی، کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے کہا استاد جی اگر آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی تو کس کی زندگی قیمتی بن سکتی ہے؟ دنیا کے کونے کونے میں آپ کا علمی فیض پھیل چکا ہے، زندگی کا ایک لمحہ آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر لی؟ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ بخاری شریف، ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے میں نے مسلسل حنفیت کی ترجیح کے دلائل اپنے شاگردوں کو پڑھائے کہ احناف کا مسلک راجح ہے، احناف کا مسلک راجح ہے، اور میرا اس طرف التفات ہی نہیں تھا کہ قادیانیت کا فتنہ اٹھا اور اس فتنے نے مسلمانوں کی ایمان میں نقب لگانا شروع کر دیا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس تھا، اور یہاں تک کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی، وہ مرض وفات میں مبتلا تھے، چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لیکن فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جتنی کوششیں کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے، اور وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ فکر ان کو کھائے جا رہی تھی۔ چنانچہ ان آخری ایام میں اپنے خدام کو فرمایا کہ مجھے اٹھا لو اور مجھے مدرسے میں لے جاؤ، میں اپنے شاگردوں کو، مدرسے کے مدرسین کو کوئی وصیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو چارپائی پر اٹھایا گیا، چارپائی پر لایا گیا، مدرسے کے صحن میں شاگرد بھی اکٹھے ہو گئے، اور مدرسے کے استاد تھے ان میں سے اکثر حضرت کے شاگرد تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ پھر حضرت نے بہت ہی درد کے ساتھ، بہت ہی افسردگی کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ میاں تم میں سے اکثر لوگ میرے شاگرد ہیں، اس وقت مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، مدرسین میں سے بھی اکثر میرے شاگرد ہیں، جو دوسرے احباب ہیں، تم سب کو میں یہ وصیت کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ مل جائے، تو پھر ختم نبوت کا کام کرتے رہنا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی شفاعت میں سے حصہ مل جائے، اس کو چاہیے کہ ختم نبوت کے کام کے لیے اپنی صلاحیت صرف کر دے، اپنا کردار ادا کر دے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ ختم نبوت کے لیے جو کوششیں کرتے تھے ان کی قبولیت پہ ان کو یقین تھا، اعتماد تھا۔ ختم نبوت کے لیے جن حضرات نے قربانیاں دی ان کی قربانیوں کی قبولیت پر بھی ان کو 100% یقین تھا۔ 1953 کی تحریک میں جب 10,000 مسلمانوں کو اپنی ہی وطن کے محافظین نے گھولیوں سے بھون ڈالا، اس تحریک کے جو روح رواں، تحریک میں اصل روح پھونکنے والے جو تھے وہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ 2 سال بعد حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لاہور میں جلسے میں خطاب فرما رہے تھے، کسی نے پرچی پکڑا دی، پرچی میں لکھا گیا تھا کہ شاہ صاحب 2 سال پہلے آپ نے تقریر کی تھی اور لوگوں میں آگ لگائی تھی، جس کے نتیجے میں 10,000 بندے شہید ہوئے، بچے یتیم ہو گئے، والدین بے سہارا ہو گئے، عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے۔ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہوتا ہے، یہ 10,000 مسلمانوں کی خون کا جواب کس نے دینا ہے؟ قیامت کے دن کون حساب دے گا؟ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے خاص انداز میں فرمانے لگے، تم ان 10,000 کی بات کرتے ہو، عطا اللہ شاہ بخاری یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، خون بہائیں گے، میں ان سب شہداء کی خون کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ قسم ہے خدا کی، اگر پوری دنیا کے مسلمان میرے نانا کے تسمے کی عزت کی خاطر قربان ہو جائیں پھر بھی ہم نے حق ادا نہیں کیا۔
انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت کی خاطر کی گئی کوششوں کے اوپر ان حضرات کو کتنا ناز ہوا کرتا تھا، اور پھر فرما رہے تھے، فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا سے عرض کروں گا، قیامت کے دن اپنے نانا سے عرض کروں گا کہ نانا جان، ایک تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے مسیلمۃ الکذاب کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، ایک میرے یہ ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ چونکہ دونوں کا مقصد ایک، دونوں کا نصب العین ایک تھا، اس لیے آج میری یہ گزارش ہے کہ میرے ان ساتھیوں کو مسیلمۃ الکذاب کے خلاف لڑنے والے صحابہ کرام شہداء کی صف کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ میں امید نہیں کرتا، میں یقین کرتا ہوں کہ میری درخواست پوری ہو جائے گی اور میرے یہ ساتھی ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو شہداء مسیلمۃ الکذاب کے خلاف شہید ہو چکے تھے۔ تو معزز سامعین، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کو اس فتنے کے خطرناک ہونے کا بخوبی احساس و ادراک تھا، اپنی صلاحیتیں انہوں نے صرف کر لیں، اور آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ امتی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنی چاہیے، ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔